نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، ویسے تو اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر دین مکمل نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی اور انبیاء آنے والے تھے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کیونکہ ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک قانون ہمیں عطا فرمایا، اس قانون کے تحت زندگی گزارو گی تو تم کامیاب ہوگی، اور اس سے روگردانی کرو گی، اس کی مخالفت کرو گی تو دنیا میں بھی ناکام رہو گی، اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب تمہیں جھیلنا پڑے گا اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اللہ رب العزت نے قانون کی شکل قرآن مقدس کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، احادیث رسول کی شکل میں ہمیں قانون عطا فرمایا۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اب اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے قانون کے خلاف دنیا کا کوئی انسان چلا جائے، چاہے وہ جتنا ہی بڑا علم والا ہو، چاہے وہ بہت بڑا تقوی والا ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو، اگر اللہ کے قانون کے خلاف جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت بہاریں چھین لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، رب کے قانون کی مخالفت بڑے بڑے تاجداروں نے کی، اللہ رب العزت نے ان سے تخت و تاج کو چھین لیا۔ بڑے بڑے مالداروں نے کی، اللہ رب العزت نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ بڑے بڑے عزت داروں نے کی، اللہ رب العزت نے ان کی عزتیں چھین لی۔ جس وقت انسان اللہ کے قانون کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ قرآن مقدس میں میرے رب فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قانون کو توڑتے نہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، انہیں دنیا میں بھی مبارکباد ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اللہ کا قانون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لے کر آئے، ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم اپنی طبیعت کے مطابق سو نہیں سکتے، تم اپنی طبیعت کے مطابق اٹھ نہیں سکتے، تم اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتے، تم اپنی مرضی سے رسومات وضع نہیں کر سکتے، تم اپنی مرضی کے مطابق چل نہیں سکتے، تم اپنی مرضی کے مطابق دیکھ نہیں سکتے، تم اپنی مرضی کے مطابق کھا نہیں سکتے، تم اپنی مرضی کے مطابق پی نہیں سکتے، غرض کے تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش بھی نہیں کر سکتے، تم اپنی مرضی کے مطابق کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتے، تم اپنی مرضی کے مطابق کسی سے نفرت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر محبت کرنا ہے تو قانون الہی کے مطابق کرنا ہوگا، اگر نفرت کرنا ہے تو قانون الہی کے مطابق کرنا ہوگا، اگر اولاد کی پرورش کرنی ہے تو قانون الہی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اللہ کے حدود میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر تم نے اللہ کے قانون کی پیروی کی تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہیں خوشیاں نصیب فرمائی، سدا بہار رہو گی اور آخرت میں بھی امن و امان کے ساتھ رہو گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے آج ہم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق سوتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق رات کو 2-2 3-3 بجے تک جاگ کر موبائل یوز کرتے ہیں، ہم اپنی طبیعت کے مطابق جاگتے ہیں اور پھر فجر کی نماز بستر میں غائب کر دیتے ہیں، اور پھر جب سورج سر کے اوپر ہوتا ہے اس وقت ہماری نیند کھلتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، کل تک مسلمان عورتوں کا حال یہ تھا کہ عورتیں اس وقت بیدار ہو جایا کرتی تھی کہ ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! اور کبھی بچوں کو اٹھاتی، کبھی بچیوں کو اٹھاتی، کبھی اپنے شوہر کو بیدار کرتی، گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آتی۔ اس شان سے جب عورتیں اپنے گھر کے اندر زندگی گزارتی تھی تو اللہ اکبر، شوہر چند روپے کما کر لاتا تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکتیں عطا فرماتا۔ ایک کمانے والا ہوتا، کئی لوگ کھانے والے ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں برکت ہوتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج بات کیا ہے؟ آج لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور
کے اندر لاکھوں روپے کمانے کے باوجود گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر بے چینی ہے، گھروں کے اندر بے قراری ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو صرف یہی ہے کہ ہم نے دین کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے۔ گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، گر ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں منحوس ہوا کرتی ہیں، 3 چیزوں کے اندر نحوست آ سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی گھر بھی منحوس ہوتا ہے، کبھی کبھی عورت بھی منحوس ہوتی ہے، کبھی کبھی گھوڑا بھی منحوس ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کے اندر نحوست آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جو عورتیں سورج نکلنے کے بعد بھی سوئی ہوئی ہوتی ہیں، گویا کہ ان کی وجہ سے گھروں کے اندر نحوست ہے۔ شوہر رات و دن کمائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، اور وہ خواتین جو صبح اٹھ جاتی ہیں اور اللہ کے قانون کے مطابق ان کا شوہر اگرچہ تھوڑا بھی کماتا ہو تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ آج جو عورتوں کا شوق ہے اس کا کیا عالم ہے۔ مجھے زیور مل جائے، مجھے کپڑے مل جائے، مجھے کھانا مل جائے، مجھے گاڑیوں میں گھومنا مل جائے، اور اس کے بعد بھی شوق نہیں مٹتے، اور زیادہ سے زیادہ کی تمنا ہونے لگتی ہے۔ آج زیادہ کی خواہش کرتی، اور بھی زیادہ کی خواہش کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آؤ میں تمہیں کل کی خواتین کا حال بتاؤں کہ ان کی کیا حالت تھی، ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، ان کے دل میں اللہ رب العزت پر کتنا اعتماد تھا، ان کے دل میں اللہ رب العزت کے لیے کتنا توکل تھا، ان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑا خاندان تھا، لیکن جب اللہ سے دل لگ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو لوگ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے بھی، اگرچہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شاہی خاندان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن چونکہ وہ شاہی خاندان کے فرد تھے، خاندان کو کٹ نہیں کر سکتے تھے۔ الگ رہنے کے باوجود خاندان کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ بزرگ اپنے انداز سے زندگی گزارتے تھے، مال و دولت ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کی پرورش انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کے مطابق کیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نے کہا کہ اے بزرگ، آپ کی بیٹی بہت حسین و جمیل ہے، آپ ہمارے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ انہوں نے جیسے ہی سنا کہ بادشاہ وقت اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر وقت کے MLA کے گھر سے، اگر وقت کے MP کے گھر سے، یا کسی وزیر کے گھر سے آپ کی بیٹی کا رشتہ آئے تو خوشی ہوتی ہے، بڑے بڑے تاجروں کو یہاں سے رشتہ آئے تو خوشی ہوتی ہے، اور یقیناً خوشی کی بات بھی ہے، لیکن اللہ اکبر، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، انسان کہتا ہے الحمدللہ میری بیٹی کو اتنے بڑے بڑے گھرانے سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن کیا سوچ تھی اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ نے اپنا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے مانگا، لیکن انہوں نے ہاں نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دے دیا جائے، میں غور کر سکوں اور اس پر غور و فکر کر کے آپ سے بات کروں گا۔ اور انہوں نے 3 دن کا وقت لیا تاکہ وہ اس پر غور کریں اور گھر واپس آئے۔ گھر واپس آنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ تو حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتا۔ اس کے بعد آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ رشتے کہاں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ ہم بازار میں جا کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم گھروں میں جا کر رشتہ ڈھونڈا کرتے ہیں، ہم پارکوں میں جا کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم مال میں جا کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ بزرگ، ان کا عقیدہ دیکھو کہ بادشاہ وقت نے اپنا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے مانگا، لیکن انہوں نے ان کو ہاں نہیں کہا، بلکہ ایک مرد صالح کی تلاش میں نکل گئے، اپنے جیسا ایک اللہ کا ولی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کو وہ بندہ مل بھی جاتا ہے، اور جب ان سے اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد اپنے وقت کا ولی کامل ہوتا ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے یہاں سے رشتہ آیا، لیکن ان کی تقدیر میں یہ تھا کہ ان کو ولی کامل کی ماں بننا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ وقت کا رشتہ ان کے والد نے ٹھکرا دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ تقدیر کیا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ تم اپنا ایک پیر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو گیا۔
پھر فرمایا کہ اپنا دوسرا پیر بھی اٹھا لو، تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا، تو مولا علی نے کہا کہ اسی کا نام تقدیر ہے، نہ تم پوری طرح سے مختار ہو کہ تم جو چاہے وہ کرو، تمہاری جو مرضی ہو وہ کرو، اور نہ ہی تم پوری طرح سے مجبور ہو جیسے کہ ایک پتھر ہوتا ہے، بلکہ تقدیر بھی ہے اور تدبیر بھی ہے۔ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، تقدیر پر ایمان رکھو، شوہر غریب مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کر لو، شوہر مالدار مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کر لو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں غریب شوہر کو پریشان کرتی ہیں اور ان سے بیجا مطالبات کرتی ہیں تو ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور جو عورتیں غریب شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہیں تو ایسی عورتوں کو اللہ رب العزت نے ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔